حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے۔ جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ جہاد کی بات چل رہی تھی اور اس میں ارشاد یہ فرمایا گیا تھا کہ جب کفار تم سے جنگ کرتے ہیں تو تم بھی جواباً ان سے جنگ کرو اور اللہ کی راہ میں جان مال اپنی تمام قوت لگا دو اور زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اسی کا تتمہ ہے، فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ۔ جب وہ عہد شکنی کریں یا تم پر چڑھائی کریں یا تم سے لڑنا چاہیں تو پھر انہیں جہاں پاؤ ان سے قتال کرو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں اسی طرح نکلنے پر مجبور کر دو جس طرح وہ تمہارے گھروں کو برباد کرتے ہیں اور تمہیں نکلنے پہ مجبور کرتے ہیں، تم بھی انہیں اسی طرح نکلنے پر مجبور کر دو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور یاد رکھو فساد پھیلانا جو ہے وہ قتل سے بہت بڑا زیادہ جرم ہے۔ قتل کسی ایک ذات کا ہوتا ہے، اگر جنگ ہوتی ہے، جہاد ہوتا ہے تو اس میں بھی قتال ہوتا ہے، تو اس میں بھی ان لوگوں کو قتل ہوتا ہے جو اس میں شریک ہوتے ہیں، جو مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن فتنہ جو ہے وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا، وہ سب کی تباہی اور سب کی پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ وہ خواتین ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، وہ جنگ میں حصہ لے رہے ہوں یا نہ لے رہے ہوں، فتنہ گری اور فساد پھیلانا جو ہے وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ تو اسلام نے
جنگ کو ایک نیا رخ دیا ہے۔ تاریخ انسانی جب سے بنی ہے زمین پر، تب سے قتال کا اور قتل کا اور لڑائی کا سراغ بھی ملتا ہے۔ پہلا قتل آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کر کے کیا۔ جب سے انسان نے زمین پر قدم رکھا تب سے ساتھ اختلاف، اور اختلاف کی انتہا یہ کہ ایک دوسرے کو قتل کر دینا یہ آ رہا ہے۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے جو اقوام عالم میں سدا سے موجود رہی۔ انسان غیر مہذب رہا، جنگلوں میں چلا گیا، تہذیب سے نابلد ہو گیا، تو بھی اس میں لڑائی مقابلہ کبھی کسی زمین پر کبھی کسی بات پر چلتا ہی رہا، اور انسان انتہائی مہذب ہو گیا اور اپنے آپ کو تہذیب کی انتہا پر سمجھنے لگا، تو بھی جنگ اس کے ساتھ ہے اور لڑائی چل رہی ہے۔ جنگ میں ہوتا یہ ہے کہ مخالف کو تباہ کیا جائے، اس کے وسائل برباد کیے جائیں، اور اسے اس طرح کچل دیا جائے کہ وہ دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ دونوں فریقوں کی کوشش جنگ میں یہ ہوتی ہے، اور اسی کو جنگ کہتے ہیں۔ اسلام نے اسے نیا موڑ دیا ہے۔ اسلام نے فرمایا ہے کہ جب زمین پر فساد پھیلے تو جو لوگ فساد پھیلا رہے ہیں ان کو فساد سے روکنا جہاد ہے۔ انہیں تباہ کرنا مقصد نہیں ہے، ان کے وسائل تباہ کرنا مقصد نہیں ہے، انہیں اپنا غلام بنانا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے جو انسانی حقوق ہیں ان کا وہ احترام کریں اور دوسروں کے حقوق پامال نہ کریں۔ اگر اس سے باز آ جائیں تو ان کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی۔ نیز اسلام نے یہ قانون بھی دیا کہ جو جنگ میں شریک نہیں ہوتا، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، خاتون ہے، بچے ہیں، ان کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی۔ کسی کے عبادت خانے نہیں اجاڑے جائیں گے، پھلدار یا مفید درخت نہیں کاٹے جائیں گے، فصلیں نہیں اجاڑی جائیں گی۔ جنگ میں تو یہ سب کچھ جائز تھا، لیکن جہاد میں یہ جائز نہیں ہے۔ جہاد صرف ان قوتوں، ان افراد کے خلاف ہوگا جو میدان جنگ میں اترتے ہیں، اور تب تک ہوگا جب تک وہ اپنی فتنہ گری سے اور لوگوں کے حقوق چھیننے سے اور لوگوں کو تباہ کرنے سے باز نہیں آ جاتے۔ جو حقوق انسانی ہیں اگر ان کا وہ لحاظ کرتے ہیں، ظلم سے باز آ جاتے ہیں، دوسروں کی تباہی کے اور فتنہ گری کے در پہ نہیں ہوتے، تو ان سے جہاد نہیں کیا جائے گا، ان سے لڑا نہیں جائے گا۔ اور اگر وہ بدعہدی کرتے ہیں اور فتنہ گری سے باز نہیں آتے تو فرمایا پھر جہاں پاؤ انہیں قتل کرو، اور انہیں اسی طرح سے بے گھر کر دو جس طرح وہ تمہیں بے گھر کرتے ہیں اور تمہیں اجاڑتے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام میں کسی کے ساتھ قتال نہیں کیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ کفار بھی مسجد کا احترام کریں اور مسجد حرام میں آ کر قتال نہ کریں۔ لیکن اگر وہ مسلمانوں کو مسجد میں پا کر قتل کرنے کے لیے چڑھ دوڑیں تو فرمایا حتیٰ یقاتلوکم فی، اگر وہ مسجد میں بھی تم سے لڑنا چاہتے ہیں تو پھر مسجد میں بھی جہاد کرو، قتال کرو۔ مسجد حرام کی اپنی عظمت تھی اور بیت اللہ کی عظمت کے مشرکین مکہ بھی قائل تھے، اہل عرب بھی قائل تھے، اگرچہ انہوں نے اسے بتکدہ بنا دیا تھا، سینکڑوں بت اس میں رکھے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی ان کے دل میں حرمت والے مہینوں کا اور
اس حرمت والی مسجد کا ایک احترام تھا، اور وہ حرمت والے مہینوں میں بھی جنگ نہیں کیا کرتے تھے، آپس کی جنگیں بھی روک دیتے تھے، اور مسجد میں کسی سے زیادتی نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچائیں مسجد میں، اور مسلمانوں کے ساتھ قتال کرنا چاہا، جنگ کرنا چاہی، تو اللہ کریم نے یہ اجازت دے دی، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حرم میں ان کے ساتھ جنگ نہ کرو جب تک کہ وہ خود حرم میں تمہارے ساتھ جنگ نہ چھیڑ دیں، اور اگر وہ جنگ چھیڑ دیں فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ جنگ چھیڑ دیں پھر تم ان کے ساتھ جہاد کرو، لڑو، قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر وہ باز آ جائیں، اگر کفر سے ہی باز آ جائیں تو اللہ کی رحمت بے پناہ ہے، اور اگر جنگ سے باز آ جائیں تو تم بھی ان کے ساتھ جنگ کرنا بند کر دو، لیکن اگر کفر سے ہی باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ کوئی کتنے بھی دور نکل گیا ہے، کسی نے کتنی بھی برائی کی ہے، کسی نے بیت اللہ میں بھی، بیت الحرام میں بھی قتال کیا ہے، مسجد حرام میں بھی قتال کیا، اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ تو وہ بھی اگر توبہ کرتا ہے اللہ کریم اس کی توبہ قبول فرمائیں گے کہ وہ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اب جہاد کی حدود کیا ہیں اور کہاں تک یہ جاری رہنا چاہیے اور کب اس کو ختم ہو جانا چاہیے؟ یوں تو روزانہ قتل عام ہوتا ہے، دنیا کے ہر ملک میں بے شمار لوگ مارے جاتے ہیں، اور اہل مغرب جو اپنے آپ کو تہذیب کا علمبردار کہتے ہیں، سب سے زیادہ وارداتیں جو ہیں اہل مغرب کے ممالک میں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ جرائم وہاں ہوتے ہیں۔ تو عام لوگوں کا آپس میں لڑنا بھیڑنا، لوگوں کسی ایک کا دوسرے کو قتل کر دینا، ذاتی وجوہات پر، کاروبار لین دین پر، جائیداد کے جھگڑوں پر، یہ تو انسانوں میں چلتا رہتا ہے۔ لیکن جہاد کسی ایک فرد کے خلاف نہیں ہوتا، کسی ایک قوم کے خلاف بھی نہیں ہوتا، کسی ایک مذہب کے خلاف بھی نہیں ہوتا۔ جہاد ظلم کے خلاف ہوتا ہے، ظالم کے خلاف ہوتا ہے، اور جہاد سے مقصد ظالم کو تابع کرنا یا غلام بنانا یا تباہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اسے ظلم سے روکنا ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے بعض حقوق تمام انسانوں کو عطا فرمائے۔ زندہ رہنے کا حق ہر انسان کا ہے، مومن ہے یا کافر ہے، اللہ نے اسے زندگی دی ہے، اللہ ہی اسے موت دے سکتا ہے، اللہ کے حکم سے مارا جا سکتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ اللہ کے قانون کے تحت، اللہ کے ضابطے کے تحت اگر وہ سزا موت کا مستحق بنتا ہے تو اور بات ہے، لیکن کوئی شخص اپنی مرضی سے اسے قتل نہیں کر سکتا۔ زندگی اللہ نے دی ہے، لینا بھی اسی کا حق ہے، اور اگر کوئی ناجائز قتل کرتا ہے تو فرمایا کہ اگر کسی ایک بندے کو مارتا ہے تو اتنا بڑا جرم ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اسی طرح تعلیم حاصل کرنا، صحت کے لیے اس کی مدد کی جائے، دوائیں لینا، اس کے علاج معالجے کا اہتمام، اس کے بچوں کی تعلیم، اس کے گھر کا تحفظ، اس کو کاروبار کی اجازت، یہ سارے اس طرح کے انسانی زندگی کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، ان سب میں کافر کا بھی حق ہے، اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا نہ ہو، لیکن وہ انسان ضرور ہے اور انسانی حقوق اسے حاصل ہیں، اور کوئی اس سے نہیں چھین سکتا، نہ اسلامی حکومت چھین سکتی ہے، نہ کوئی مجاہد چھین سکتا ہے۔ اس کے جو حقوق اللہ نے دیے ہیں وہ اس کے رہیں گے۔ ہاں، اگر وہ اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے، فتنہ سازی کرتا ہے، دوسروں کے لیے مصیبتیں بناتا ہے، دوسروں کے حقوق چھینتا ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے، یا ان کی آبرو لوٹتا ہے، یا ان کا مال لوٹتا ہے،
تو جب وہ حد سے تجاوز کرے گا، ظلم کرے گا، تو ظلم کو روکنے کے لیے اس کے ساتھ جہاد کیا جائے گا، قتال کیا جائے گا۔ اگر وہ ظلم سے رک جائے، باز آ جائے، تو اگر وہ کافر رہنا چاہتا ہے تو رہے، کیونکہ کلمہ قبول کرنا یا نہ کرنا اس کا حق بھی ہر انسان کو، جس طرح زندہ رہنے کا حق دیا ہے، اسی طرح مذہب قبول کرنے کا بھی ہر انسان کو اس کی پسند کے مطابق حق دیا ہے۔ وہ حق قبول کرنا چاہتا ہے یا کافر رہنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی، بلکہ بحالت کفر بھی اس کے سارے انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ اور اگر وہ کفر سے باز آ جائے، فساد سے باز آ جائے، تو اللہ کی رحمت بے پناہ ہے اور وہ بخشنے والا ہے، وہ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ جہاد کب تک رہے گا؟ جیسے آج مغرب کا بڑا شور ہے کہ جہاد ختم کیا جائے، جہاد کی آیات ختم کی جائیں، جہاد کی تعلیم ختم کی جائے، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جب تک فتنہ موجود ہے تب تک جہاد جاری رہے گا، اور اگر دنیا سے فتنہ ختم ہو جائے تو پھر جہاد کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ جب تک ظلم رہے گا، جب تک فساد رہے گا، تب تک جہاد رہے گا۔ اور اگر کوئی ایسی صورت بن جائے کہ فساد ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور روئے زمین پر سارا دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے، تو پھر جہاد کی ضرورت نہیں ہے، جو ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جہاد جاری رہے گا، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی تب تک جہاد جاری رہے گا، ظلم بھی رہے گا، کفر بھی رہے گا، زیادتی بھی رہے گی، اور اسے روکنے کی ضرورت بھی رہے گی۔ اور یاد رکھیں بات بات پر تلوار نہیں اٹھائی جاتی۔ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اسے سمجھانا بھی جہاد ہے، اگر آپ سمجھا کر روک لیتے ہیں تو یہ بھی جہاد ہے۔ آپ کسی برائی جو معاشرے میں پھیل رہی ہے اس کے خلاف لکھتے ہیں، لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں، یہ بھی جہاد ہے۔ جو بھی کوشش آپ فساد کو ختم کرنے کے لیے زبانی کرتے ہیں، کلمی کرتے ہیں، جانی و مالی کرتے ہیں، یہ سب جہاد ہیں۔ لیکن اگر بات ان سب سے گزر جائے تو پھر بھی کسی فرد کو ذاتی طور پر بندوق اٹھا کر بندے مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر جو اسلامی حکومت ہوگی، جو اسلامی ادارہ ہوگا، جو ایک انسٹیٹیوشن ہوگا جسے فیصلہ کرنے کی حیثیت حاصل ہوگی، اس کے حکم پر اور اس کی شرائط کے مطابق جہاد ہوگا۔ اور اگر ہر بندہ اپنے طور پر فیصلہ کر کے اپنی ججمنٹ دے کر بندوق اٹھا کر بندے مارنا شروع کر دے تو یہ جہاد نہیں ہوگا، کیونکہ ہر فرد کا فیصلہ نافذ نہیں ہوتا۔ جس طرح ہم اپنی باقی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک نظام ہوتا ہے، ایک حکومت ہوتی ہے، اور ہمارے تمام لین دین کے اختلافات یا لڑائی بھڑائی کے اختلافات یا دوسرے تیسرے عدالتیں ہوتی ہیں، ہم عدالتوں میں جاتے ہیں، حکومت کا ایک نظام ہوتا ہے، اس کے تحت فیصلے ہوتے ہیں، ہم سب کو قبول کرنا پڑتے ہیں۔ اسی طرح جہاد کے لیے بھی شرط ہے کہ کوئی مسلمان اولی الامر ہو، حاکم ہو، اس کے پاس اقتدار و اختیار ہو، اور وہ فیصلہ کرے، اور قوم کی ذمہ داری ہے کہ اس کے فیصلے کو عملی جامہ پہنائے اور اپنی جان مال سے جہاد کرے۔ اب اگر ہر فرد، ہر خطیب، ہر امام، ہر نمبردار، ہر چودھری قتل عام شروع کر دے تو یہ جہاد نہیں ہوگا، یہ قتل عام ہوگا۔ اور یہ جو آج کل رواج بن گیا ہے کہ مساجد میں بھی بم پھینکے جا رہے ہیں اور بازار میں بے گناہ لوگ
کوئی آٹا دال خریدنے گیا، کوئی سبزی خریدنے گیا اور اسے قتل کر دیا گیا اور وہ بم بلاسٹ میں مارا گیا یا فائرنگ میں مارا گیا، تو یہ ساری صورتیں جہاد کی نہیں ہیں، یہ لوگوں کے انفرادی فیصلے ہیں۔ چند لوگوں کی کوئی ایک جماعت بن جاتی ہے، وہ فیصلہ کر لیتی ہے، یا کوئی اکیلا فیصلہ کر لیتا ہے، تو یہ صورت جہاد کی نہیں ہے۔ جہاد کے لیے اقتدار اور قوت نافذہ کا ہونا شرط ہے۔ مسلمانوں کی اگر ہمارے پاس، ہم کہتے ہیں جی ہمارے حکمران دیندار نہیں، آپ سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیندار نہیں۔ ہم جب حکومتیں بناتے ہیں، ہم جب لوگوں کو چنتے ہیں، تو اگر ہم دیندار ہیں تو ہم ایسے لوگوں کو چنیں جو اہل ہیں، اور اگر ہم نااہلوں کو چن کر انہیں اقتدار و اختیار سونپتے ہیں تو پھر یہ جرم بھی ہمارا ہے، کیونکہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی ان پر حکمران ہوتے ہیں۔ تو ہمیں حکمرانوں میں تو بڑی خامیاں اور بڑی برائیاں نظر آتی ہیں، لیکن ہم اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھتے کہ ان خرابیوں یا ان برائیوں کا مالک انسان حاکم کیوں بنا؟ ہم نے بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ برائیاں ہم میں حکمران کی نسبت زیادہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دیکھ لیں کہ ہر جگہ قتل عام ہو رہا ہے، اور عجیب بات ہے کہ مسلمان کہلانے والے مساجد میں بم چلاتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ ان المساجد للہ، مسجد تو صرف اللہ کی ہوتی ہے، کوئی کسی کی۔ یہ لوگوں نے خواہ بورڈ لگا رکھے ہیں، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے۔ کوئی مسجد کسی کی بھی نہیں ہے۔ ان المساجد للہ، یقیناً مسجدیں صرف اللہ کی ہیں۔ اس میں کوئی آتا ہے عبادت کرنے کے لیے، آپ سے اس کا عقیدہ مختلف ہے، کوئی حرج نہیں، اسے وہاں اپنی عبادت کرنے کا حق حاصل ہے۔ حتیٰ کہ نجران کے عیسائی جب مدینہ منورہ اپنا وفد بنا کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو نبی کریم نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا، اور وہاں انہیں اپنی طریقے سے عبادت کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ جو غلام جنگوں میں ہار کر قیدی ہو کر یا غلام بن کر آئے، انہیں اپنے طریقے سے عبادت کرنے سے نہ روکنے کا حکم دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہیں وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو، اور جو ان کا عقیدہ ہے اس کے مطابق اگر یہ عبادت کرنا چاہیں تو انہیں مت روکو۔ وہ آگ کو پوجتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، آپ کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ پھر آج کس کو حق ہے کہ وہ مسجد پہ قبضہ جما کر کہہ لے کہ یہ بریلویوں کی ہے، یہاں دیوبندی نماز نہیں پڑھ سکتا، اور یہ سنیوں کی ہے، یا شیعہ نہیں پڑھ سکتا، اور یہ اہل حدیثوں کی ہے، یہاں کوئی غیر اہل حدیث نہیں آ سکتا؟ یہ سارے ہمارے بنائے ہوئے ڈھکوسلے ہیں۔ تمام مسجدیں صرف اللہ کی ہیں، اور ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ مسجد میں عبادت کرے، اسے روکنا جائز نہیں ہے، کیونکہ عبادت اللہ کی ہے، اس کا اجر اس نے دینا ہے۔ اگر وہ غلط طریقے سے کر رہا ہے اور اللہ کے حکم کے خلاف کر رہا ہے تو اسے سزا دینے کا حق بھی اللہ کو ہے، مجھے اور آپ کو نہیں۔ پھر یہ مساجد ہماری نہیں ہے، ہم نے خواہ ان کے نام کی تختیاں لگا رکھی ہیں۔ تمام مساجد اللہ کی ہیں، اور جب تک زمین پر فساد رہے گا تب تک اللہ کے نام پر جہاد رہے گا، اور جہاد باضابطہ ہونا چاہیے، قوت نافذہ کے حکم پر ہونا چاہیے، اور تمام مسلمانوں کو اس میں تعاون کرنا۔ جہاد کا اصول یہ ہے کہ اگر ایک ملک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا تو اس کے ساتھ جو دوسرا ملک ہے اس سے مسلمان ہے اگر، تو اسے اس میں شریک ہونا فرض ہو جائے گا۔ اگر ان سے بھی دفاع نہیں ہوتا تو جو ساتھ والے ہیں ان پر فرض ہو جائے گا۔ اس طرح یہ آگے فرض ہوتا چلا جائے گا حتیٰ کہ تمام مسلم آبادی یکجان ہو کر ڈٹ جائے۔ لیکن یہ یاد رکھ لیجئے کہ جہاد کا طریقہ ہے، اس کے قاعدے اور ضابطے ہیں، اور وہ باضابطہ جو مسلمانوں کی بنائی ہوئی حکومت ہوتی ہے، ایک سوسائٹی میں اقتدار جسے سونپا جاتا ہے، جس جماعت کو، جن افراد کو،
ان کا فیصلہ ہوتا ہے اور ان پر فرض ہے کہ وہ ظلم کے خلاف جہاد کے لیے قوم کو تیار بھی کریں، لوگوں کو تربیت بھی دیں، لوگوں کو اس کی طرف مائل بھی کریں، اور جہاں ظلم ہوتا ہو اس کا دفاع بھی کریں۔ اور جہاد تب تک رہے گا جب تک فساد موجود ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، جب تک اللہ کے فیصلوں کو روکنے والا کوئی نہ رہے، ہر ایک اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کر لے، تب تک جہاد جاری رہے گا۔ فَإِنِ انتهوا، اور اگر لوگ ظلم سے باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر کسی پر کوئی سختی نہیں کی جائے گی، ہاں پھر بھی جو ضابطے توڑے گا یا ظلم کرے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔